تیرا شہر چھڑیں دے ہیں اساں بین برا نانا تیرا شہر چھڑیں دے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے خداوند عالم نے مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اگر شہباز شاہ جی سرکار کو، قاسم جان سرکار کو، حسان وادے کو مولا ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ یہ ولائے علی اور رضائے حسین کے سلسلے ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہیں۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعدہ، قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد۔ ایسا نہیں کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، مل کے با آواز بلند صلوات پڑھنے آ جائے صلی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ میں آپ تمام حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سارے مانوس چہرے ہیں جو مجھے بھی جانتے ہیں، میری طرز خطابت کو بھی جانتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجلس جس دن کی مناسبت سے جس عنوان سے ہو اسی پہ ہی چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کی جائیں۔ آج کیونکہ میرے آقا مولا سلطان کربلا مدینہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، ہمارے یہاں انتہائی غیر مانوس موضوع ہے جو شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت عام ہو چکی ہے، کوفی لا یوفی، یعنی کوفہ سے وفا کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
ہر جگہ کہیں کسی جگہ سے کوئی بے وفائی بے مروتی کی بو آئے تو اسے کوفہ کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو کوفی ہے، تیرے تو حالات، تیری تو عادتیں کوفیوں والی ہیں، یعنی کوفے کو مذمت کا سبب بنایا جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ اور یہ میں تقریر کی ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، کوفے کو وجہ مذمت بنانے میں بغض علی شامل ہے۔ سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، ورنہ کردار مدینے والوں کے بھی اچھے نہیں۔ سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ بس یہیں سے میری گفتگو شروع ہونی جا رہی ہے۔ پہلا جو لفظ آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں وہ لفظ یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز جو جامد ہے وہ اپنی ذات میں نہ قابل احترام ہوتی ہے نہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ توجہ حضرات محترم، نہ دنیا میں کوئی چیز جو جامد ہے وہ اپنی ذات میں نہ احترام کے قابل ہے نہ مذمت کے قابل ہے، اس کی نسبت کبھی اسے محترم بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہر چیز اپنی نسبت کی وجہ سے یا محترم ہوتی ہے یا وہ مذمت کے قابل ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر نسبت کے محترم یا مذمت ہو۔ مثلا میں ایک مثال اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں، ہمارے یہاں سب سے محترم خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اس حجر اسود کو طواف کرتے ہوئے چومنے کا حکم ہے۔ توجہ 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 میرے شیعہ سنی دوست، تقریر لائیو جا رہی ہوگی، پتھر ہے نا، اس پتھر کو چومنے کا حکم ہے۔ چوم نہ سکو، رش ہے، پتھر ہے، لیکن سلام کر کے جانا ہے۔ چومو گے نہیں، سلام نہیں کرو گے تو تمہارا طواف ہی نہیں ہوگا۔ توجہ اذان محترم، تمہارا طواف ہی نہیں، طواف نہیں تو نہ عمرہ ہے اور نہ حج ہے۔ عمرے اور حج کا واجب رکن ہے طواف کرنا، اور طواف کا واجب رکن ہے حجر اسود کو چومنا یا کم از کم حجر اسود کو سلام کرنا۔ اب ہے پتھر، چوما بھی جا رہا ہے، سلام بھی کیا جا رہا ہے۔ پتھر ہے، جمادات میں سے ہے، چوما بھی جا رہا ہے، سلام بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا نسبت ہے اس پتھر کی؟ توجہ اذان محترم، کیا نسبت ہے اس پتھر کی کہ اس پتھر کو چوم بھی رہے ہیں اور سلام بھی کر رہے ہیں؟ فقیر ضمانت سے ممبر پہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے بھی کالا۔ سلامت رہے، نام ہی کیا ہے؟ حجر اسود، کالا پتھر۔ اسود کالے کو کہا جاتا ہے، کالا پتھر، اسے چومنا بھی ہے، سلام کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس پتھر میں کیا خاصیت ہے؟ تو جناب والا، یہ پتھر نہیں ہے، اس پتھر کی ایک نسبت ہے۔ خداوند عالم نے روز ازل جب علی کی ولایت کو روحوں کے سامنے پیش کیا تو جن ارواح نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، خداوند عالم نے ایک فرشتے کے ذمے لگایا، دنیا میں جا کے ان کے جو نام ہوں گے وہ فہرست بنا لے۔ ہائے ہائے، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے ان کی کیا کر؟ فہرست بنا لے۔ فرشتے نے فہرست بنا لی، خداوند عالم نے اس فرشتے کو کہا اس فہرست کو اپنے اندر جذب کر لے، اپنے اندر ضم کر لے۔ فرشتے نے ضم کر لیا۔ جیسے ہی اس نے ولایت علی کا دفتر، علی کے ماننے والوں کے نام اپنے اندر ضم کیے، خدا نے فرمایا کن حجرن، پتھر ہو جا۔ آئے ہائے، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، پتھر ہو جا۔ اور جب وہ پتھر ہو گیا، اب خدا نے جبریل سے فرمایا سن جبریل، جب زمین پہ میرا گھر بنایا جائے گا تو اس پتھر کو میرے گھر کی زینت بنانا، اس پتھر کو میرے گھر کے ساتھ نصب کرنا۔ جبریل نے آمین کی، اور اب خداوند عالم نے اس فرشتے سے جو پتھر ہو چکا ہے اس سے کہا سن، تجھے وہاں پہ نصب کیا جائے گا، ہر ایک آنے والا تجھے سلام کرے گا، لیکن خیال رہے سلام کا جواب صرف اسے دینا ہے جس نے علی کی ولایت کا اقرار کی۔ اللہ اکبر، حیدری، سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے، وقت کم ہے، تیزی سے گزرنا ہے۔ اس پتھر کی نسبت ہے علی کی ولایت کے ساتھ، اس لیے وہ پتھر محترم ہے۔ اب میں، یہ تو ایک روایت تھی جو عرض کر دی، لیکن اب آپ شامل ہو گئے ہیں تو میں ایک آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے لیے مکہ محترم ہے نا، مکہ معظمہ۔ توجہ، اب خدا نے، ہے تو شہر، خدا نے اس مکے کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا لا اقسم، یہ عربی زبان کا وہ جملہ ہے جس میں باوجود نفی بھی ہوتی ہے اور اثبات بھی ہوتا ہے۔ پہلے لا آیا ہے
پھر اقسمو ترجمہ یہ بنے گا میں کبھی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں. توجہ توجہ توجہ. لا اقسمو میں کبھی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں. میرے اللہ کس کی؟ لا اقسمو بہذا البلد میں اس شہر کی بحیثیت شہر کبھی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں. توجہ نہیں فرما رہے. توجہ 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 اذان محترم. میں اس کی بحیثیت شہر کبھی قسم نہ کھاتا مگر کھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا مکہ بحیثیت شہر محترم نہیں. توجہ مکہ بحیثیت شہر محترم نہیں ہے، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ میں قسم نہیں کھاتا مگر کھا رہا ہوں. میرے اللہ اگر بحیثیت شہر قسم نہیں کھا رہا تو پھر کس وجہ سے یہ مکہ تیری قسم کے قابل ہو گیا ہے؟ کیوں مکے کی قسم کھا رہا ہے؟ مکے کے اندر کون سی خوبی ہے کہ قسم کھا رہا ہے؟ خداوند عالم نے اگلی آیت میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہا میرے حبیب قسم اس شہر کی بحیثیت شہر نہیں کھا رہا، قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ تو اس شہر میں اترا ہے. ہائے ہائے سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے جو مشکل منزلوں میں میرے ساتھ ہے. کیا فرمایا؟ انت حلم. یہاں پہ ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں بابا جی. ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا حل اس ایک لفظ میں خدا نے دے دیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب تو اس شہر میں پیدا ہوا ہے، فرمایا میرے حبیب تو اس شہر میں اترا ہے. اس کا مطلب یہ گھر پیدا نہیں ہوتا، اترتا ہے. اللہ اکبر سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. انت حلم بہذا البلد کیونکہ میرے حبیب تو اس شہر میں اترا ہے. اچھا اب مکے کی احترام کی پہلی نسبت یہ ہے کہ یہاں محمد اترا ہے. ہائے نسبت سمجھ میں آئی؟ اچھا نسبت یہاں ختم نہیں ہوئی. خدا نے اسی ہل کے تحت پھر اگلا لفظ استعمال کیا. میرے حبیب صرف تو نہیں اترا اس شہر میں، صرف تو نہیں اترا میرے اللہ. اور کون؟ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اس شہر میں ایک اور باپ اور اسی باپ کا بیٹا دونوں اترے ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ایک باپ اور اسی باپ کا وما ولد اور اسی باپ کا بیٹا، ایک باپ اور اسی باپ کا بیٹا. اور جب پوچھا گیا کہ یہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے جنہیں محمد کے ساتھ مکے کا وجہ احترام بنایا جا رہا ہے، اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا باپ سے مراد ابو طالب ہے، بیٹے سے مراد علی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت یا زندگی دراز. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک. اب اللہ نے قرآن میں مکے کی وجہ احترام کیا بتا دی کہ مکہ بحیثیت شہر احترام کے قابل نہیں. بحیثیت شہر احترام کے قابل نہیں ہے. یہ اس لیے احترام کے قابل ہے کہ محمد اترا ہے. یہ اس لیے احترام کے قابل ہے کہ ابو طالب اور ابو طالب کا بیٹا اترا ہے. یہیں پہ اللہ نے قانون بنا دیا. نہ مکہ محترم، نہ مدینہ محترم، نہ کوفہ محترم، نہ دنیا کی کوئی جگہ محترم. توجہ فرمائیے گا محترم بس وہ جگہ ہے کہ جس کا تعلق محمد و ابو طالب و علی کے ساتھ ہو جائے. اب یہ مکے میں آ جائیں مکہ محترم، مدینے آ جائیں مدینہ محترم، نجف چلے جائے نجف محترم، کربلا چلے جائے کربلا محترم، سامرہ چلے جائے سامرہ محترم، کاظمین آ جائے کاظمین محترم، مشہد میں ڈیرے لگا لے تو مشہد محترم. اللہ اکبر سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جہاں جہاں یہ ہے وہ جگہ وجہ احترام ہے، وہ جگہ احترام کے قابل ہے. جہاں جہاں یہ موجود ہے، جہاں جہاں ان کی نسبت ہے. اور اب یہیں پہ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو باؤ جی میرے پاس اس سے بہتر جملہ نہیں جو کہنے جا رہا ہوں. خدا نے مکے کی احترام کی وجہ کیا بتائی؟ یہاں پہ محمد و علی و ابو طالب ہے، اس لیے محترم ہے، معظمہ ہے. حالانکہ اسی شہر میں ابو جہل بھی ہے، توجہ نہیں فرما رہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ طہارتوں کے مرکز موجود ہوں وہاں ارد گرد نجاستیں آ بھی جائیں فرق نہیں پڑتا. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. کیونکہ یہ طہارتوں کے مرکز ہیں ان کی وجہ سے، ورنہ اسی مکے میں نہیں رہتا تھا ابو جہل، رہتا تھا نا. عتبہ شیبہ ولید وہیں رہتے تھے. ابو سفیان
وہیں رہتا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پھر مکہ معظمہ ہے. وہ رہیں نہ رہیں ہماری بلا سے محمد جو رہا ہے سلامت رہے. مولا کو ذات عطا فرمائے. ان کی نسبتوں سے شہر محترم ہے. اور یہاں پہ جملہ کہوں اپنے دوستوں کا, اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں, جس جگہ کی باوجی مستقبل میں اس خاندان سے نسبت ہونی تھی, خدا نے اس جگہ کو ازل سے محترم بنا دیا تھا. ہائے ہائے, جس جگہ کی مستقبل میں ان سے نسبت ہونی تھی, خدا نے اس جگہ کو ازل سے محترم بنا دیا. توجہ نہیں, مکے میں یہ آئے ہیں دنیا بننے کے ہزاروں سال بعد, لیکن مکہ محترم ہے ازل سے. توجہ اذان محترم. لیکن ابھی میری تو آج گفتگو مدینے اور کوفے پر ہے نا, یہ تو صرف تمہید باندھ رہا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں باتیں واضح ہو جائیں کہ عزت نسبتوں کی وجہ سے ہے. عزت کس وجہ سے ہے؟ نسبتوں کی وجہ سے. مکے جیسا شہر خدا نے, بابا جی عجب بات یہ ہے, لطف لینے والی بات ہے اگر نوجوان سمجھ جائیں اس بات کو. اسی مکے میں خدا کا گھر ہے, بیت اللہ ہے نا, اللہ کا حرم ہے, لیکن عجب یہ ہے خدا نے حرم کی نسبت سے اسے محترم نہیں کہا. توجہ نہیں میرے محترم دوستوں, یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس لیے محترم کہ میرا حرم ہے, فرمایا یہ اس لیے محترم کہ یہاں پہ ابو طالب و علی رہتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں, اور چلیں یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں اپنے دوستوں کے سامنے. اللہ کا حرم ہوتا ہی وہ ہے جہاں علی آ جائے. چلیں میں جاؤں گا, نتیجے تک جاؤں گا اپنے دوستوں کو لے کر, یقیناً وہاں پہ پہنچوں گا جہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ جو مدینہ بھی ہے, میں نے کہا جو ان سے ازل سے نسبت رکھتا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ محترم ہے. یہ جو شہر مدینہ ہے, مدینے اور کوفے کی بات ہو رہی ہے نا, میں پوری ضمانت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کوفہ بحیثیت شہر مدینہ کے مقابلے میں قدیم ہے. پریشان ہو گئے آپ؟ نہیں, عرض کروں گا چیزیں. مدینہ کی بنیاد بابا جی کب پڑی؟ رسول اللہ سے تقریباً 1000 سال پہلے. جس طرح مصر کے حکمران کو فرعون کہا جاتا ہے, فرعون کسی کا نام نہیں, جو بھی مصر کا حکمران ہے اسے فرعون کہا جاتا تھا. ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذاتی کا نام ہے. پھر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیں. کسرا ایران کا بادشاہ, کیسر روم کا بادشاہ, بعین ہی اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اسے طبع کہا جاتا تھا, تے بے عین. جو ان کا پہلا حکمران ہوا جسے طبع اول کہا جاتا تھا, وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر ایک دفعہ یمن سے نکلا, اور دنیا جو اس وقت تک دریافت تھی اس دنیا کے دورے پہ نکلا کہ دیکھوں کہاں کہاں کیسے کیسے شہر آباد ہیں. اب ساتھ ایک بڑا لاؤ لشکر تھا. توجہ فرمائیے گا, میں بڑی تیزی سے گزرنا ہے. میں نے ایک بڑا لاؤ لشکر تھا, جس شہر جس آبادی کے باہر سے گزرتا تھا اس شہر کے لوگ دیکھنے آ جاتے تھے, اس کی شان و شوکت کو, اس کے روب و دبدبے کو, اس کی فوج کو, اس کے ساتھیوں کو, اس کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر آ جاتے تھے, اس کی تعظیم بجا لاتے تھے. مختصر کروں, چکر لگاتے لگاتے اس کا گزر ہوا مکے کے باہر سے. توجہ فرمائیے گا, کہاں سے گزر ہوا؟ مکے کے باہر سے. جب مکے کے باہر سے گزر ہوا تو مکے والوں کا رویہ یکسر باقی شہروں سے مختلف تھا. باقی شہروں کے لوگ باہر آ کے اس کی شان و شوکت, اس کا لاؤ لشکر دیکھتے تھے, اتنی بڑی لاؤ لشکر کو دیکھ کے اس کی تعظیم بجا لاتے تھے. مکے والوں نے پرواہ ہی نہیں کی آیا کون, کوئی امپورٹنس ہی نہیں ملی. پریشان ہوا, ہر شہر والے باہر آئے, یہ باہر ہی نہیں آ رہے, نہ میرے لشکر کو دیکھنے نہ میری شان و شوکت کے دیکھنے. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا پتہ تو کرو یہ شہر والے کیوں باہر نہیں آئے. وہ گئے اور پلٹ کر آئے, انہوں نے کہا جناب ان شہر والوں کے تو مزاج ہی نہیں ملتے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا انہیں بڑا فخر ہے کہ ان کے شہر میں اللہ کا گھر ہے. توجہ اذان محترم. تو وہ کہتے ہیں جب کائنات کے بادشاہ کا گھر ہمارے شہر کے اندر ہے تو ہم کسی بادشاہ کی تعظیم کیوں بجا لائیں, ہمیں اسے کس لیے دیکھنے جائیں, ہم اسے کس لیے ملنے جائیں. غصے میں آ گیا, بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں, غصے میں آ گیا, کہنے لگا جو ان کی وجہ تکبر ہے, جو وجہ غرور ہے, اسے ختم کر ڈالو, کعبے کو گرا دو. توجہ اذان محترم, شہر ختم کر دو, کعبے کو گرا ڈالو. ادھر اس نے یہ نیت کی, ادھر بیمار ہو گیا, جسم پہ زخم ہو گئے, خون رسنا شروع ہو گیا. 1-2 دن میں بالکل قریب المرگ ہو گیا کہ ابھی سانس نکل جائے گی. طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں. بہت سارے یہودی علماء اس کے لشکر میں شامل تھے.
ان یہودی علماء کو بلایا گیا کہ معاملہ کیا ہے. جو ان میں بڑا عالم تھا نا, اس نے توبہ سے کہا, توبہ یہ مجھے بیماری نہیں عذاب نظر آ رہا ہے. سلامت رہے مولا آپ کو ذات ہے. یہ بیماری نہیں ہے, یہ عذاب ہے. کا کیا مطلب؟ کہا یا تو آپ نے کچھ ایسا برا کیا ہے جس کی یہ سزا ہے, یا آپ نے کوئی بری نیت کی ہے, توجہ, جس کا یہ عذاب ہے, جس کی یہ سزا ہے. اگر کچھ کر چکے ہیں برا, توبہ کر لیں. اگر نیت ہے باز آ جائیں, شفا ملے گی. ذہن میں آیا کہ نیت تو یہی تھی کہ اس گھر کو گرانا ہے, توجہ اذان مطلب, باز آ گیا کہ نہیں میں اس گھر کو نہیں گراؤں گا, اس کا احترام کروں گا. چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو گیا. اب اس نے بڑے چڑھاوے چڑھائے خانہ کعبہ پہ جہاں میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. سلام کر کے وہاں سے نکلا اور گزرتے ہوئے اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں, اس سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا. توجہ ہے. جب یہاں سے گزر رہا تھا اس کا لشکر تو رات ہو چکی تھی, تو پڑاؤ ڈالا کہ ہم رات کو یہاں رکیں گے, صبح یہاں سے سفر کریں گے. جو رات کو پڑاؤ ڈالا تو ان علماء کو کچھ جگہ پہ نشانیاں نظر آئیں. انہوں نے مٹی اٹھا کے سونگی, کسی کی خوشبو آئی. توجہ اذان باتوں, ابھی تک بیابان تھا. سارے علاقے کا دورہ کیا, واپس اپنے اپنے حجروں. صبح جب نکلنے لگے تو بادشاہ کو جا کے یہودی علماء نے کہا کہ اگر اجازت دے تو کچھ دن یہاں قیام کریں, کچھ دن یہاں رکیں. اس نے کہا جنگل بیابان, یہاں کس لیے قیام کریں, اپنے وطن کی جانب سفر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی جنگل بیابان ہے, خداوند عالم یہیں سے کائنات میں اپنی رحمتوں کو بکھیرے گا. اللہ اکبر, سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. کچھ دن ہمیں اس سرزمین پر قیام کرنے دے. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے. کہا یہاں پہ سلطان الانبیاء, سید الانبیاء, فخر الانبیاء اسی جگہ پر اپنا آخری قیام فرمائیں گے. یہ ان کا شہر منسوب ہوگا, انہوں نے یہاں پہ آنا ہے, اس لیے کچھ دن یہاں ہم قیام کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا اچھا, سلطان الانبیاء نے, خاتم النبیین نے, سید الانبیاء نے یہاں پہ آنا ہے, پھر اس طرح کرو یہاں کچھ دن قیام نہ کرو, یہیں پہ میں تمہیں شہر آباد کر کے دیتا ہوں. اللہ اکبر, سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. 400 یہودی علماء کو اس نے وہاں پر رک کے گھر بنوا کے دیے. توجہ اذان محترم. پھر اس نے سلطان الانبیاء کے لیے ایک 2 منزلہ گھر بنوایا. توجہ میرے شیعہ سنی, 2 منزلہ گھر سلطان الانبیاء کے لیے بنوایا. اور پھر اس نے سلطان الانبیاء کے نام, میرے نبی کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے مدینہ آباد ہونے جا رہا ہے, اس نے نبی کے نام میں خط لکھا کہ حضور مجھے علماء نے بتایا ہے کہ آپ نے اس سرزمین پہ تشریف لے کر آنا ہے. اگر تو آپ نے میری زندگی میں ظہور فرمایا تو میں خود حاضر ہو کے بیعت کروں گا, اور اگر میری زندگی کے بعد آپ تشریف لائے میری خط کو میری بیعت سمجھیے گا. اللہ اکبر, سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. میرے خط کو میری بیعت سمجھ لیجئے گا, اور میں آپ سے جنت کی ضمانت چاہوں گا. گھر تعمیر کر کے خط دے کر وہ چلا گیا. توجہ اذان محترم. وقت گزرتا چلا گیا, خط منتقل ہوتا چلا گیا, خط منتقل ہوتا چلا گیا, حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے. میں کتنی تیزی سے گزروں. مدینے پہنچ کر رسول اللہ بھارے چاہتا ہے, کوئی کہتا ہے میرا گھر, کوئی کہتا ہے میرا گھر, کوئی کہتا ہے میرا گھر, کوئی کہتا ہے میرا گھر. محمد نے کہا کسی کا گھر نہیں, یہ میری اونٹنی کو رستہ دو. ہائے ہائے, سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. زندہ حیدری, میری اونٹنی کو رستہ دو, یہ جہاں جا کے بیٹھ جائے گی وہیں پہ میرا قیام ہوگا. رسول کی اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا. چلتے چلتے اسی گھر کے سامنے آ کے بیٹھی جو توبہ بنا کے گیا تھا, جو توبہ بنا کے گیا تھا. اور اس گھر پہ بحث کرنے والوں جن کے جانور غیب جانتے ہیں. ہائے ہائے, اللہ اکبر, سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہیں آ کے بیٹھی جو گھر توبہ اول بنا کے گیا تھا. اور جب اس گھر میں پہنچے نا, اب رسول نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے گھر میں رک رہا ہوں, یہ گھر بنا ہی میرے لیے تھا. اور دلیل چاہتے ہو, رسول مخاطب ہوئے ابو ایوب انصاری سے. ابو ایوب انصاری, اسی گھر کی بالائی منزل کے فلاں کمرے میں صندوق رکھا ہوا ہے, اس صندوق کے اندر جو خط ہے وہ مجھے پیش نہیں کرے گا. ہائے ہائے, سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہ خط مجھے پیش نہیں کرے گا. وہ خط لایا گیا, وہ توبہ اول کا وہی خط تھا جو مصطفیٰ کے نام لکھ کے گیا تھا. مصطفیٰ نے اس کے ایمان کو بھی قبول کیا. توجہ ہے میرے محترم دوستو, اس کے ایمان کو بھی قبول کیا, اس کی جنت کی ضمانت بھی لی. اس کا مطلب یہ ہوا ان کے غیب میں بھی جو ان پہ ایمان لے آئے. توجہ نہیں فرما رہے. ہاں غیبت اس گھر میں نئی نہیں ہے, جو غیب میں بھی ایمان لے آئے اس کی جنت کی بھی یہ ضمانت لیتے ہیں. تو مدینہ ان کا شہر ہونا تھا, اس لیے مدینہ کیا ہوا, محترم ہو گیا.
مکے میں یہ اترے اس لیے مکہ، توجہ ہے، بے ذات ہی نہ مکہ محترم نہ مدینہ محترم، صرف کیا ہے ان کی نسبتیں ہیں جو اسے محترم بنا رہی ہے۔ بعین ہی کوفہ، کوفہ کوئی نیا شہر نہیں، جن لوگوں نے زیارات کر رکھی ہیں، اور بابا جی آپ تو ابھی تشریف لائے، اس مسجد کوفہ میں حضرت آدم کا مصلی موجود ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ جن مصلوں پہ نمازیں پڑھنی ہیں ان میں کس کا مصلی ہے؟ آدم پہلا بشر ہے۔ اس کا مطلب جب پہلا بشر آیا تب بھی یہ جگہ محترم تھی۔ تب بھی یہ جگہ، اور بلکہ میں فقیر اپنی تحقیق سے عرض کرنے جا رہا ہوں کیوں ہے آدم کا مصلی یہاں پہ۔ جب آدم کو جنت سے بھیجا گیا نا تو یہاں پہ زمین پہ آ کے جگہ جگہ گریہ فرماتے تھے کہ میرے اللہ میری توبہ قبول کر، میری توبہ قبول کر۔ کرتے کرتے گریہ اسی مقام پہ پہنچے جہاں آج آدم کا مصلی ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، یکایک جبریل نازل ہوئے۔ یہی تو وجہ ہے آج جہاں آدم کا مصلی ہے ساتھ ہی جبریل کا مصلی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ جبریل نے کہا آدم معافی چاہتے ہو خدا سے؟ اسی معافی کے لیے تو رو رہا ہوں، ہر جگہ گریہ اسی معافی کے لیے تو کر رہا ہوں، اتنا گریہ ہی اسی لیے ہے۔ حضرت جبریل نے کہا آدم اللہ پہ رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اللہ پہ صرف رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ دنیا کے ذرے ذرے ہر جگہ پہ معافی مانگتا آ رہا ہوں، اب یہاں پہ پہنچ گیا، کیا کروں؟ اس جگہ پہ جبریل نے آ گیا، اب کیا کروں؟ کہا کیا کروں آدم، ویسے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر توبہ چاہیے تو پھر ان کا واسطہ کیوں نہیں دیتا جن کے سبب سے تجھے خلافت ملی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہاں پہ حضرت آدم کی پھر وہ دعا ہے، اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت الاعلی۔ وہ سارا اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ یہاں پہ آدم کی دعا، آدم کی توبہ اس جگہ پہ قبول ہوئی ہے، جو جگہ آج مسجد کوفہ میں آدم کا مصلی ہے۔ اور اب آدم اسی وجہ سے تو افضل ہے، جبریل سے کہنے لگا سارے جہان میں نہ تو اترا نہ مجھے یہ طریقہ بتایا کب سے رو رہا ہوں، اسی جگہ پر آ کر یہیں پہ تو نے مجھے توبہ کا طریقہ کیوں بتایا؟ کہا اسی جگہ پہ اس لیے بتایا کہ یہاں پہ اس کا حرم ہوگا جس کی محبت کی وجہ سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں اسی لیے یہ کوفہ، نجف خود کوفے کا حصہ ہے، یہ حرم امیر المومنین ہے، اور مسجد کوفہ کے بارے میں وہی احکام ہیں۔ حرم خدا میں بھی اجازت ہے کہ آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، توجہ ہے، وہی حکم مسجد کوفہ میں بھی ہے، یہاں پہ بھی آپ نماز پوری، توجہ نہیں فرما رہے۔ مکے میں جائیں تو حج اور عمرہ کرنا پڑتا ہے، کوفے میں آئیں مسجد کوفہ میں نماز پڑھ لیں، ہزاروں حج و عمرے کا ثواب مل جاتا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اور پھر تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، اللہ کا حرم وہی ہوتا ہے جہاں یہ ہوں۔ جب یہ مکہ میں تھے تو مکہ خدا کا حرم تھا، اور آج جو زائر ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے اس جملے کے اوپر، میرے مولا کے حرم کے جو اعمال حضرت امام صادق نے تعلیم فرمائے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب مولا کے حرم کے صحن میں پہنچنا ہے تو مولا سے مخاطب ہو کے کہنا ہے، اے میرے مولا، توجہ، اے میرے مولا، آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی کنیز کا بیٹا، یہ مولا سے کہنا ہے آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا۔ ہاں ہاں، نہیں توجہ فرما رہے؟ یا مولا یا عبدوں کا وابن عبدے کا وابن امتک، آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا۔ اپنی زبان میں جملہ کہہ دوں، بندے کا بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا ہو۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، اور یہاں پہ جہاں مولا سے کلام، آپ کا بندہ، چھوڑ دیے میں نے جملے، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی کنیز کا بیٹا، وہی خدا سے مخاطب ہونا ہے، اے میرے اللہ، یہ مقام، ھذا مقام مقامک، اے میرے اللہ یہ مقام تیرا مقام ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ ہاں ہاں، اور یہ زیارت امام صادق نے سکھائی ہے، اے میرے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ اور پھر مولا کا بتایا ہوا ایک اور عمل سمیٹا میں نے اپنے بیان کو،
میرے مولا کے روزے کا گنبد نظر آئے نا تو امام فرماتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنی ہے، اللہم تقبل سعی الیکا، نظر علی کے روزے کا گنبد آیا اور کہنا ہے اے میرے اللہ میں تجھ تک آ گیا، اے میرے اللہ میں تجھ تک آ گیا۔ کعبے کو دیکھ کے نہیں کہنا میں تجھ تک آ گیا، علی کے روزے کا گنبد دیکھ کے کہنا ہے میرے اللہ تجھ تک آ گیا، آئے علی تک ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تک آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے بس میں یہی تھا کہ ہم علی تک آ جائے، آگے علی جانے۔ اللہ ملک حیدری، اسے یار سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرما۔ جو وقت ہے میرے پاس اس میں سے 5-7 منٹ باقی رہ گئے، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو۔ اسی کو حرم الہی بھی قرار دیا گیا، اور اب یہاں پہ یہ فقیر کو کہنا پڑے، کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کہوں گا، اپنے مولا و آقا علی کے حرم میں بھی کھڑے ہو کے کہوں گا، ہر ایک کا عقیدہ اپنا، میرا عقیدہ اپنا ہے، لیکن تحقیق کے بل پہ کہہ رہا ہوں، دلیل کے بل پہ کہہ رہا ہوں۔ میری نظر میں کوفہ مکے سے زیادہ محترم ہے۔ پریشان ہو گئے، ایک درود پڑھیں آل محمد، بسم اللہ۔ میری نظر میں، بابا جی بھی آگے اور سمٹا میرا بیان، میری نظر میں کوفہ مکے سے زیادہ محترم۔ توجہ اذان محترم، پڑھیں گے آپ غور سے دیکھ لیں گے، مکہ کوفہ مکے سے زیادہ محترم، کوفہ مکے سے زیادہ محترم۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوفہ مکے سے زیادہ محترم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، مکے کی احترام کی وجہ ہے علی کا مکے میں اترنا، مکے کے احترام کی وجہ ہے علی کا مکے میں اترنا، اور مکے میں علی 23 سال رہا ہے، کوفے میں علی آج تک رہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ورنہ جگہیں محترم اپنی نسبتوں سے ہوتی ہیں، بندوں کے کردار اپنے اپنے۔ اگر بے وفائیوں پر جانے تو مدینے والوں کی بے وفائیاں تھوڑی ہیں۔ احد کے میدان میں سلطان الانبیاء کو چھوڑ کے نہیں بھاگے، نہیں توجہ فرما رہے، اور جب بھاگے ہوئے پلٹے تو پلٹ کر کیا ہوا؟ رسول نے کہا کیوں چلے گئے؟ کہا اس لیے کہ اعلان سنا تھا۔ کردار دیکھ لیجئے کہ ختم ہو گیا میرا بیان۔ اس لیے کہ اعلان سنا تھا کہ آپ قتل کر دیے گئے، ہم نے سوچا اب آپ قتل ہو گئے تو ہم اسلام پہ رہ کے کیا کریں گے، اس لیے ہم پلٹ گئے۔ اب ان کے کردار عیاں کرنے کے لیے رسول نے علی سے پوچھا، یا علی آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اعلان نہیں سنا تھا، آپ نے اعلان نہیں سنا، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اعلان نہیں سنا، آپ کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اعلان میں نے بھی سنا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر آپ ہی نہیں رہے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور پھر اگلا جملہ جو میری تقریر کا اختتام ہو رہا ہے، پھر رسول نے کہا یا علی چلے جاتے، یا علی چلے جاتے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے علی کا یہ جملہ ہے، یا علی چلے جاتے۔ اس وقت علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اللہ اکبر، توجہ توجہ، ختم ہوا میرا بیان۔ علی کے اس جملے نے طے کر دیا، علی کے اس جملے نے، توجہ، علی کے جملے نے طے کر دیا، بندہ مکی ہو، مدنی ہو یا کوفی ہو، اگر کہیں سے بھی ہے، اگر 14 کا وفادار نہیں تو کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ورنہ اگر شہروں میں وفاداریاں ہوتی تو محمد کا بیٹا اکیلا مدینے سے کیوں نکلتا؟ ہاں، اتنے ہی وفادار تھے اگر وہ، کیوں آنے دیا مصطفیٰ کے بیٹے کو تنہا؟ اللہ اکبر۔ اور کوفہ جس کی بے وفائی کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ، کربلا کے شہیدوں میں 50 سے زیادہ تعداد ان شہداء کی ہے جو کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ہاں ہاں، 18 تو بنی ہاشم ہے نا، 50 سے زیادہ تعداد ان شہداء کی ہے جو کوفے کے رہنے والے ہیں۔ انہی میں ایک حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور عالیہ بی بی نے، مصائب بعد کے ذاکرین پڑھیں گے، صرف ایک جملہ کہنا ہے، عالیہ بی بی نے
امام حسین علیہ السلام کو اپنے خیمے میں بلایا، بہن ہے نا، بلا کے کہا بھیا کل کا دن بڑا مشکل ہے، آپ کے ساتھی چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ اجرکم اللہ، بہن کا دل ہے۔ امام نے کہا نہیں میری عالیہ بہن، میں نے آزما لیا ہے، میں نے چراغ بجھا کے دیکھ لیے، کوئی نہیں گیا، ان میں سے کوئی جانے والا نہیں۔ آپ کے تصور سے پہلے ممبر خالی ہو گئے، کسی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن یہ جو بی بی نے کہا نا کہ کہیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے، یہ خبر جناب حبیب کے کانوں تک آ گئی۔ تمام انصار حسین کو اکٹھا کیا اور رو کے کہا حسین پہ جان نچھاور کرنے والو، علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پہ اعتماد دلانے کی ضرورت ہے۔ بھائی سے کہہ رہی ہے کہیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ تمام ساتھیوں کو لے کر عالیہ کے خیمے کے باہر آئے، اور اب یقین تو عالیہ کو دلوانا ہے۔ یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں نا، بستر پہ سوچو گے تو ہائے نکلے گی۔ جو جانتے ہیں اس گھر کا مقام، اعتماد تو عالیہ کو دلوانا ہے، لیکن مخاطب عالیہ کو نہیں، حسین کو کیا ہے۔ آقا حسین، بطول کی بیٹی کو ہماری وفا پہ شک ہے، آقا بطول کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین دلوائیے۔ اور یہ کہنے کے بعد خیمے کے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ امام حسین نے جو پرم خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ تمام انصاران حسین نے اپنی تلواریں اپنے گلے پہ رکھی ہوئی اور رو کر کہہ رہے تھے آقا اگر علی کی بیٹی کہے تو ہم یہیں پہ اپنی گردنیں کٹوا کر آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔